اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ شعراء شروع کریں گے۔ یہ سورہ فصلت کے بعد میں ہے یا پھر سورہ حامیم سجدہ کے بعد میں ہے، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ زمانے نزول تیسرے زمانے نبوی سے لے کر یعنی 3 نبوی سے لے کر 10 نبوی کے درمیان میں ہے، کیونکہ یہ بالکل ایگزیکٹلی سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کے بعد میں آئے گا، اور یہ پارہ شمار 25 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 42 نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سورہ حمیم سجدہ چل رہا تھا، سیم اسی کے اوپر اسی کے سیکوینس میں جائے گا۔ اس کے اندر 53 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا اگر ایک میکرو سٹرکچر اگر ہم دیکھیں گے اس کا کہ کیسے سورے کا سٹرکچر چلا رہا ہے، تو اس کے اندر جو مرکزی مضمون چل رہا ہے وہ وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرنا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو پتہ ہے ہم جہاں پر ختم کرے سورہ فصلت اسی کا کنٹینیوشن ہے یہاں پر۔ وہاں پر کہاں 2 آیتوں پہ 53 اور 54 پہ کیا ختم ہوئی تھی؟ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، قرآن پاک کی حقانیت پہ آیت ہوئی تھی، کہ یہ اللہ کی شروع بھی ایسے ہی ہوئی تھی، قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر ہی پوری کی پوری سورہ شروع ہوئی تھی، اینڈ بھی ویسے ہی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے اوپر، اور پھر جو آخری آیت تھی وہ میعاد کے اوپر تھی، کہ مر کے اٹھائے جانا بھی ہے، جس چیز کا وہ لوگ انکار کرتے تھے مشرکین مکہ جو تھے۔ اب یہاں پر آیت نمبر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ پورے کا پورا اگر ہم دیکھیں تو 53 آیات ہے، جتنا آپ کا سورہ فصلت تھا اتنا ہی آپ کا سورہ شعراء ہے۔ یہ 2 صورتیں آئیں گی آپ لوگوں کو قرآن پاک میں، سورہ شعراء ایک ہے، سورہ شعراء ایک ہے۔ کوئی چیز کو مشورہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے سورہ شعراء نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیں 53 آیات کو ہم ڈیوائیڈ کیسے کریں گے، 7 مضامین میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے پورے کے پورے سورے کو۔ پہلا مضمون ہمارا جائے گا آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک، ٹھیک ہے۔ قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف اور شرک کا باطل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ان 12 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موضوع کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ قرآن کی وحی کیسے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات مبارکہ کا تعارف ہوگا، اور شرک باطل ہے اور اس کے ابطال ہونے کے تمام چیزیں اس کے اندر مضامین وہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ اب دوسرا مضمون ہمارا شروع ہوگا آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 20 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اقامت دین کی مشروعیت، کہ دین کو قائم کرنا ہے تو کیسے قائم کیا جائے گا، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے تمام سٹیپس کیا ہے، وہ سارے بتائے جائیں گے۔ اب تھرڈ ہمارا جو تیسرا مضمون ہمارا ہوگا وہ ہوگا آیت نمبر 21 سے لے کے یعنی 21 اور 22 2 آیتوں کے اوپر ہمارا چلے گا، کہ مشرکین مکہ کی جو ایک ان کی خود ساختہ شریعت تھا اس کا باطل ہونا بتایا جائے گا، کہ انہوں نے مشرکین مکہ جو تھے، آپ کو کیونکہ کنیکٹیوٹی کل ہی میں نے سورہ فصلت کو ریوائز اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ سورہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، حوامیم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کنیکشن میں جا رہے ہیں، اور بہترین طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ توحید ایک ہی مضمون ساری کی ساری 7 صورتوں میں جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہی نہج کے اوپر، ایک ہی مضمون کے اوپر عقائد بھی بنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے اوپر، قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید اور میعاد کے اوپر، یہ سارے مضمون۔ اور مکے والوں کا جو حیت تھی، وہ جس طرح سے انکار کرتے تھے، ان کا جو تشدد ہوتا تھا، ان کے جو دلائل ہوتے تھے، ان کی بت پرستی جو تھی، ساری چیزیں ایک ساتھ جب آئیں گی نا تو کافی انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہماری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، مشرکین مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے تسلیاں دے رہے تھے، آپ نے دیکھا حمیم سورہ فصلت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے مشرکین مکہ کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اور مؤمنین جو تھے ان کو تسلیاں دی ہے، ان سے لاجیکل سوالات، منطقی دلیلیں بھی پوچھ رہے تھے، عقلی دلیل بھی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، نقلی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، منطقی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، پھر ان سے جواب بھی طلب کر رہے ہیں، جو وہ ایک نہج تھی۔ وہاں پر توحید کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقت کائنات کے بارے میں بھی سارا کچھ ذکر کیا تھا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین آسمان کیسے بنائے، پھر یہ کہ پھلوں کے اندر سے، وہ پردوں کے اندر سے جو پھل نکلتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، کس پیٹ میں کون سا بچہ جن رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ساری کائنات میں یہ نہیں کہ انسانوں کو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ کریں، چینٹی کے پیٹ میں کیا ہے اس کو تو الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے نا پتہ کرے کہ چینٹی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، بچہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سانپ ہے، سانپ کو پکڑ کے الٹرا ساؤنڈ کرے گی کہ اس کا بچہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے، وہ کب جنے گا اپنے بچے کو۔ انسان تو بڑا تیسمار خان کی طرح یہ کہہ لیتے کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی مشینریز ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کہ سانپوں کے پاس بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے، ہاں ان کی بھی الٹرا ساؤنڈ مشینز ہوتی ہیں۔
بڑا اس نے کوششیں کر کے انسان کے اوپر محنت کر گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، اور ساری کائنات کے کس مادے کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو آیت نمبر 20 اور 21 میں مشرکین مکہ کی جو خود ساختہ شریعت تھی اس کا ابطال ہے. پھر جب ہمارا چوتھا مضمون ہوگا آیت نمبر 23 سے لے کے 43 تک، اہل ایمان کا اج اور ان کا جو جتنے صفات اور دلائل توحید اور آخرت کے بارے میں ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو کیا اجر دیا جائے گا، اور ان کی صفات کیا ہے، اور توحید کے دلیلیں کیا ہے، اور آخرت کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ آخرت کا منظر کیسا ہوگا. پھر آیت نمبر 44 اور 45 اور 46 یہ ہمارا پانچواں مضمون ہوگا 3 آیات کے اندر، کہ مشرکین کا اور کافروں کا کیا انجام ہوگا اس کے بارے میں. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے، ہم نے پڑھا ہے سورہ فصلت میں، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسا تھا. آج میں آپ کو سورہ شورا کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ وہ پس منظر کیسا تھا. اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ بتا کے پھر انشاءاللہ ہم سورہ کل سے شروع کریں گے. آج آپ لوگوں کو ایک ضمنی طور پہ آپ کو پورے کا پورا ایک پس منظر آ جائے گا ہاتھ میں کہ ہم سورہ شورا میں کرنے کے حوالے. جو ہمارا چھٹا مضمون چلے گا وہ آیت نمبر 47 48 49 50 یہ 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دعوت کا فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے دعوت دی جائے گی مؤمنوں کو، اور پھر دلائل انفس کیا ہوں گے، دلائل آفاقی اور دلائل انفس آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دعوت کے طریقے بھی بتائے جائیں گے، اور دعوت جو دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو دین کی دعوت، اور پھر اب کیسے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دعوت دیتے ہیں توحید کی تو پھر دلائل پیش کرتے ہیں. تو آفاقی دلائل بھی ہوں گے، انفسی دلائل بھی ہوں گے. ان آیات میں انفسی دلائل پیش کیے جائیں گے. آیت نمبر 51 52 53 یہ جو ہمارا 7واں مضمون چلے گا وحی کے 3 طریقے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں آئے گا. پیچھے جو ہم نے سورہ فصلت کو ختم کیا تھا وہ کس چیز پہ کیا تھا؟ توحید اور میعاد پہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم کل ہونے کو فرما دیا. پھر اس کے بعد میں میعاد کے بارے میں کہ مر کے اٹھائے تو جانا ہے سب کو. وہاں سے جب ختم ہوا یہ سورہ کس چیز پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ سورہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 51 52 53 میں وحی کے 3 طریقے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت فرما رہے ہیں. اور وحی یہ لوگ انکار کرتے تھے نا، وحی تو نہیں آتی آپ کے پاس، تو کوئی جن آتا ہوگا کہانیاں سنا کے چلا جاتا ہوگا اور آپ اسی کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کے دل تو مانتے تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے کہ ان کو دلیل چاہیے ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہے، تینوں طریقے اللہ تعالیٰ بیان فرما دیں گے 3 آیات میں، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی حق ہونے کو ثابت فرما دیں گے. تو پہلا ہمارا مضمون ہوگا آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک کا آئے، اس کے اندر یہی بتایا جائے گا کہ قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف. پہلے شروع ہوا قرآن کے وحی کے بارے میں اور اینڈ بھی اسی سے ہوتا ہے. ہم نے سورہ فصلت دیکھا تھا، شروع بھی قرآن پاک سے ہوا تھا، اینڈ بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید اور میعاد پہ ختم کر دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کا مضمون پورا شروع ہو کے لپیٹ کے پھر اسی کے اوپر جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں پر آ کر ہم گانٹھ باندھ دیتے ہیں نا، اس طرح سے. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے اس کے بارے میں. زمانِ نزول اور اس کا پس منظر جو تھا سورہ شورا یہ حوامیم کے سلسلے کی 3ری صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ کے آخری دور میں، یعنی غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخری جو 2 دور تھے اسی کے اندر یہ ساری صورتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ وہی زمانہ ہے جو سورہ زخرف، سورہ انعام اور سورہ اعراف بھی نازل ہوئی ہیں اسی زمانے میں، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اجتماعی فیصلے اور سازش کا ذکر ہے. جب قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے. اب ان کو شک تو تھا لیکن ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی. ہم نے جسے سورہ فصلت میں پڑھ لیا، شک کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن کسی کو غلط آپ کہہ دینا کہ بھئی تم غلط ہو، یہ تو ٹھیک ہے، آپ بہتان لگا رہے آپ شک کریں، لیکن کسی کو غلط ہونا ثابت کرنا اصل چیز ہوتی ہے. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دل میں بھی یقین ہوتا تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن بظاہر وہ لوگ شک کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے شک کہ ہاں یہ غلط ہے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تمہید ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون یعنی اللہ کی شریعت کا نافذ کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے جو انسان کو ایک وہ ہوتی ہیں
ڈسکشن کمیٹی بنتی ہیں، شورا بناتے ہیں ہمیشہ، اس کے اوپر جو عادلانہ اجتماعی نظم ہے، یعنی اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اب کوئی بھی کام اسلامک شریعت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ من مرضی چلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز مشورے سے کیا جائے، تو مشورہ کرنے کے لیے پھر آپ کو ایک شورا کمیٹی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر بیٹھ کے مشورہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی آتی تھی اور وحی کے اوپر ہی فیصلے ہوتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اجتماعی نظم جو ہوتا ہے، اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اب یہ سورے میں شریعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شریعت ہے اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق بتایا گیا ہے۔ کیسے؟ یہ لوگ جو عربز کرتے تھے، فالو کرتے تھے، وہ اپنی خود ساختہ چیزوں کے اوپر فالو کرتے تھے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی جس کو فالو کر رہے ہوتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت اسلامی بتائیں کہ ہم نے جیسے سورہ فصیلت کی تفسیر میں دیکھا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان جب کوئی ٹیکنالوجی کتنی بھی وہ ڈیولپ کر لے، کہیں نہ کہیں آ کے ٹائم کے ساتھ میں وہ لیپس ہو جاتی ہیں تھیوری اس کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرما دیا ہے وہ تھیوری کبھی بھی لیپس ہونے والی نہیں ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ وہی رہے گی۔ اب پچھلی سورہ میں سورہ حامیم سجدہ جو تھا، اس میں زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے دشمنوں کو، سورہ شورا میں ان سے مقابلے کے لیے وحی پر مشتمل آسمانی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں مشوروں کے اوپر ایک اسلامی یعنی ایک ریاست قائم کر کے اللہ کے دشمنوں کا قلعہ قمع کر دیں، یعنی ان کے اوپر فتح حاصل کر لیں۔ اب یہاں پر اگلی سورہ جو ہوتی ہے زخرف، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی حاکمیت کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اسلامی ریاست کو قائم کرنا، اس کی ترتیب اور اس کی تمام رولز اینڈ ریگولیشنز بتا رہے ہیں۔ آگے زخرف میں تکوینی اور تشریعی حاکمیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 38 کے، اب اس کا نام کیسے پڑھا؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہر سورے کا نام پڑھنے کا کوئی وجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ اسی سورے میں اس کا تذکر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے سورہ فصیلت اور سورہ حامیم سجدہ کیوں کہا؟ فصیلت کھول کر بیان کرنے والی چیز تو وہ تھا، اور حامیم سجدہ اس لیے آیا تھا کہ آیت نمبر 38 میں سجدے کا حکم آیا تھا، اور حامیم سے شروع ہو رہا تھا سورہ، اس لیے حامیم سجدہ اس کا نام تھا۔ اب یہاں پر حامیم شورا، یہ سورہ کا نام سورہ شورا کیوں ہے کہ آیت نمبر 38 کے فقرے میں ہے، وجہ سے یہ شورا ورڈ آ گیا، اس سے ماخوذ ہے۔ اب اس کا نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا زمانے نزول جسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 13 نبوی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 3 سے لے کے 10 نبوی کا دور ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ تیسرے اور چوتھے دور میں، بعض نے کہا کہ چوتھا دور ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں پتہ۔ لیکن اس مضمون پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ حامیم سجدہ کے بالکل متصلاً بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا 42 اور 62 روایت نازل ہونے کے اعتبار سے اور قرآن میں جو مرتب ہے اس اعتبار سے سیکوینس میں، تو دونوں برابر سیکوینس میں چل رہے ہیں، یعنی سورہ فصیلت کے فوراً بعد یہ سورہ نازل بھی ہوا ہے، اور کتاب قرآن پاک میں بھی ترتیب کے اعتبار سے ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے بالکل اس کا رزلٹ ہے، تتمہ نظر آتی ہے، یعنی بات وہاں پر ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اس کو یہاں کمپلیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کو ہر وہ شخص خود محسوس کر لے گا جو پہلے سورہ حامیم سجدہ کو بغور پڑھے۔ ہم نے حامیم سجدہ کو پورا کیا، پھر اس کا ریویژن بھی کیا، اور پھر اسی وجہ سے آپ لوگ صحیح سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ یہ دونوں میں کیا کنیکشن ہے، اور پھر اس سورے کی تلاوت کرے بندہ، روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہے تو اس کے مضامین آپ کے ذہن میں بالکل فکس اپ ہو کے رہیں گے۔ تو اس سورے میں سرداران قریش کی اندھی بہری مخالفت پر بڑی، ایک ہوتا ہے نا انسان کی، تمہارا پلاننگ ہے تو چلو سٹامپ لگ گیا، تم نے بڑی پلاننگ کی ہے، چلو ٹھیک ہے، اب تمہاری جتنی کارگزاریاں ہیں اس کے اوپر ہم ضرب لگاتے ہیں، تاکہ مکہ معظمہ اور اس کے جتنے بھی اطراف میں علاقے ہیں، جتنے بھی وہ علاقوں میں جس کسی کے اندر بھی اخلاق، شرافت اور معقولیت کی کوئی بھی حص باقی ہو، وہ جان لے کہ قوم کے بڑے لوگ کس قدر بے جا طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کو، یہ بہت ہی پاورفل سورہ ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹامپ لگا رہے ہیں کہ تم غلط ہو۔ اب اطراف کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بہت درست ہے، تو پھر
کس طرح سے بیجا مخالفت کر رہے ہیں وہاں کے، تو اطراف کے اکناف کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو پتہ چل جائے اس طرح سے یہ سورہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سنجیدہ ہے۔ سرداران قریش جو تھے وہ حالانکہ سردار ہے، عقل مند ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنی بیتکی بات کرتے تھے وہ لوگ، جیسے کہا کہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے، ہم تک بات ہی نہیں پہنچ سکتی آپ کی، یہ ان کے سرداران کی روش ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میں اب تک کچھ بات پہنچایا، میں تو نبی ہوں۔ پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ بھئی آپ اجمی ہوتے تو اچھا ہوتا، یا پھر آپ کے پاس کوئی زبان ایسی آتی اجمی زبان میں یا کوئی اور زبان میں آتا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جواب دے رہے ہیں۔ سورہ فصلت میں آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہے ہیں اگر اجمی زبان میں قرآن آتے تو تم کیسے سمجھ سکتے اس کو۔ ان کی جو بیتکی دلیلیں ہوتی تھی نا، وہ بیتکی دلیلوں کا جواب قرآن پاک کی آیات میں اتر رہا ہے، تو ایسے ہی یہ سورہ کے اندر بھی ان کی تمام بیجا دلیلوں کے جوابات قرآن پاک کی آیات کی شکل میں آ رہے ہیں، تاکہ اطراف کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو سرداران تھے یہ کس طرح بیتکی بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کتنی سنجیدہ ہے، تو آپ کا موقف کتنا ایک دم معقول موقف ہے، اور آپ کا رویہ کیسا شریفانہ ہے۔ اب اس تنبیہ کے فوراً بعد یہ سورہ نازل کی گئی جس نے تفہیم کا حق ادا کر دیا۔ کوئی انسان، فہم رکھنے والا انسان، وہ سمجھ جائے گا دیکھیے حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے دل نشین انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت سمجھائی، جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی ایسے شخص کے جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، حق پسندی ہو، وہ بالکل انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل مندی ہو، اس کے اندر حق پہ چلنے کا اس کو راستہ پسند ہو، اور جاہلیت اور گمراہیوں کے عشق میں بالکل اندھا نہ ہو چکا ہو کوئی انسان، تو وہ موضوع اور مضمون کیا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے، سورہ کا شروعات کیسے ہوئی، جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک میکرو اسٹرکچر بتایا ہے، اس کا میں آپ کو یہاں پر تفصیلی شکل میں بتا رہی ہوں کہ کیسے آغاز ہو رہا ہے۔ اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ باتوں پر یہ کیا عجیب عجیب سے گفتگو کر رہے ہو تم لوگ، یہ باتیں کوئی نئی اور نرالی تو نہیں ہے، نہ یہی کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے پیش آیا ہے، جو تاریخ میں پہلی ہی مرتبہ نہیں پیش آ رہا ہے۔ یہ تو ایک شخص پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آئے، اور اسے نبی انسان کے لیے، تمام جتنے نوع انسانی ہیں سب کی رہنمائی کے لیے اور سب کی ہدایت کے لیے وحی نازل کی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک جس میں نے آپ کو بتایا وحی کے بارے میں ہی ہوگا سارا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں آ گئی، پہلے بھی انبیاء آتے تھے، ان کے اوپر بھی وحی آتی تھی، وہ انسانوں کو سکھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، تو ایسی ہی وہی اسی طرح کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر پے در پہ بھیجتے تھے۔ ایسے نہیں کہ انبیاء بھی آتے تھے پے در پہ اور ان کے اوپر وحی بھی آتی رہتی تھی، اور ایک عجیب بات تو نہیں ہے کہ اچنبے کی بات تو نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے مالک کو معبود اور حاکم بنا ایک مانا جائے، کیوں ان کو یہ تو ہم کیسے مان لیں اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کا مالک، تو یہ کون سی نئی بات ہے، پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی کی خدائی میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی خداوندی تسلیم کی جائے۔ اصل اچنبے کی بات تو یہ ہونا چاہیے، تم کیا یہ عجلت کی اور الٹی بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کو کیسے مان لیں؟ یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو پچھلے قوموں میں بھی کر لیا، انبیاء ان کے اوپر بھی آئے تھے اور حق کی بات ان تک بھی پہنچائی گئی تھی، وحی ان انبیاؤں کے اوپر بھی اتری تھی، کتابیں ان کے پاس بھی آئی تھی، لیکن جو ان کی امتیں تھے مخالفت کی جیسے تم لوگ کر رہے ہو، تو فرشتے ان کے اوپر بھی طاق لگا کے بیٹھے تھے کہ فرشتے خود حیران ہیں کہ تم ایسے کیسے یہ لوگ انکار کر سکتے ہیں، اور اللہ کا غضب جس طرح سے قوم عاد اور سمود پر نازل ہو ایسے تمہارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ یہ ساری جو انذار اور ڈرانا اور سارا کچھ تحدید ہے انہی آیات میں۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا اور اس شخص کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خلق خدا کی قسمتوں کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ کسی آپ کے پاس نبی آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس کی سب کے قسمت کا دعوے دار وہی ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ اور اسی دعوے کے ساتھ وہ میدان میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قسمتیں تو اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ نبی صرف
غافلوں کو، نبی جو آتے ہیں وہ صرف غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوں کو راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا کو محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اپنا کام ہے، یہ انبیاؤں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اور کبھی انبیاء اس بات کا ڈکلیریشن بھی نہیں کرتے کہ ہمارے دست قدرت میں ساری پاورز ہیں، ہم تمہارے قسمتیں بھی بدل سکتے ہیں، ہم تمہارے جتنے اچھے برے ہیں ہم سارے وہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور ہم تمہارے اعمال کا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم تمہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ کسی نبی نے نہیں کہا۔ جب نبی نے نہیں کہا تو لوگ گمراہ لوگ کہنے لگ گئے کہ ہمارے جو مورتیاں جو فرشتوں کو اپنے معبود بنا کے بیٹھے تھے وہ تو یہی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قسمت، یعنی قسمتیں ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہمیں ہماری چیزوں کے اوپر ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کا محاسبہ بھی وہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے عذاب بھی انہی کی طرف سے آتا ہے اور ہمیں نعمتیں بھی انہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفی فرما دی کہ نبی میں اور انبیاء دنیا سے چلے جائیں تو ان کو خدا نہ بنا لو تم کہ ان کے ہاتھ میں سارے پاورز ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف نبی تھے، ان کے ہاتھ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اسی لیے آتے ہیں کہ صرف غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوں کو راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہود جو ہوتے تھے اس زمانے کے مشرکین، یہود و نصارہ، سارے لوگ اسی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہو رہی ہے وہاں پر۔ اب یہ کام نبی کے سپرد نہیں کر دیا گیا ہے کہ وہ سارے عذاب اور یہ سارے کریں، اس سے غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو، اور یہ کہ نبی اس طرح کی کسی دعوے کے ساتھ آیا ہے جیسے دعوے تمہارے ہاں کے نام نہاد مذہبی پیشوا اور پیروکار کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ یعنی پیر فقیر کیا کرتے ہیں، جو ان کی بات نہ مانے گا یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اسی سلسلے میں لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی تمہاری بدخواہی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ تو ایک خیر خواہ ہیں جو تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو اس میں تمہاری اپنی تباہی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب کبھی نبی آتے تھے یہ لوگ گناہ کرتے تھے، کچھ ایسے اعمال کرتے تھے، تو پھر وہاں پر عذاب آتا تھا۔ جب عذاب آتا تھا، کوئی سختی آتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، غلہ رک جاتا، تو کہتے تھے کہ یہ نبی کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی نفی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب نبی آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ تم کو پریشان کرے یا کوئی نعمتیں تم سے چھن جائے، اس لیے نہیں آتے، بلکہ نبی تو تم تک یہ ساری چیزیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تب جا کے تمہارے اوپر ساری پریشانیاں آئیں گی۔ تو پھر اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت سمجھائی گئی ہے اس کے اندر کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر راست رو کیوں نہ بنا دیا، اور یہ جو مجال اختلاف ہے یہ کیوں رکھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ فکر اور عمل کے ہر الٹے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ مسئلے حقیقت کی، اللہ تعالیٰ نے جو مسئلے حقیقت سمجھائی گئی ہیں، یہ اللہ نے سارے انسانوں کی پیدائشی طور پر راستے پر کیوں نہیں رکھ دیا؟ سب لوگ سیدھے راستے پہ ہوتے تو گمراہی کوئی نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف کیوں رکھی جس کی وجہ سے لوگ فکر اور عمل کی ہر الٹے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ اسی چیز کی بدولت تو یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس رحمت خاص کو پا سکے جو دوسری بے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس ذی اختیار مخلوق کے لیے ہے جو ایک انسان ایک جبلی طور پر نہیں ہے، یعنی آپ انسان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کہ بھئی تم یہ دین کو پکڑو ہی پکڑو اور اس کو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ ہی لاؤ، ورنہ تم اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ جو اگر کوئی یہ سوچے کہ بھئی سب کو ایک ہی راستے پر لے آتے، تو پھر اگر سب کو ایک راستے پہ لے آئے تو پھر جزا و سزا کا مطلب ہی ختم ہو گیا، تو آپ سب لوگ روبوٹس ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دے کے رکھا ہوا ہے۔ جو انسان اختیار کے ساتھ میں عمل کرے، اور پھر اس کو ہر چیز کا اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ کہ انسان تمام جتنی بھی اختیاری مخلوق ہیں، ہم اختیاری مخلوق ہیں نا، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں پر شعوری طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپنا ولی مان لیں، یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ خود سہارا دے کر، اس کی رہنمائی کر کے، اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو اختیاری طور پر، شعوری طور پر انسان سب سے پہلے اللہ کو اپنا ولی بنائے۔ اب جب ایسے انسان نے اس کو اللہ کو اپنا ولی بنا لیا، مان لیا دل سے کہ میرا جو کچھ بھی ہونا ہے سب اللہ کی طرف سے ہونا ہے،
تب جا کے اس کو کیا انعام ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں یہی بتا رہے ہیں. یہ میں آپ کو صرف اور صرف خلاصہ بتا رہی ہوں. سبحان اللہ، بہترین سورہ شورى آپ کو پڑھ کے بہت ایمان میں بہت ترقی ہوگی کہ جب انسان آیات پڑھتا ہے. صرف آپ لوگ تو اس کا خلاصہ سن رہے ہیں، جب آیات پڑھیں گے تو آیات کو تو اپنا اثر ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اسے حسن عمل کی توفیق دیتے ہیں اور اپنی رحمت خاص میں اس کو داخل کر لیتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ انسان کا اور ساری مخلوقات کا ولی حقیقت کون ہے؟ صرف اللہ ہے. دوسری یہ کہ نہ حقیقت میں کوئی انسان اللہ کے سوا کوئی معبود، یعنی اللہ کے سوا حقیقی ولی یا حقیقی معبود کوئی بھی نہیں ہے. بت پرستش جو مکے والے ہیں ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ ولایت کا حق ادا کر سکے. انسان کی کامیابی کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے رب کا انتخاب کرنے میں غلطی نہ کرے. یہ اصل انسان کی کامیابی کا مدار ہے، اسی کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا ہے ساری چیزیں. اب آپ کس کو اپنا دوست یا اپنے معبود، دوست و ولی تو دوست کو کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کو اپنا دوست مان لے بندہ تو پھر اللہ کی ہر بات مانے گا. تو یہاں پر ہی اصل انسان کی کامیابی ہے کہ اس میں اگر غلطی کر بیٹھے گا تو وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا. اسی کو اپنا ولی بنائے جو در حقیقت ولی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانے، اپنا معبود مانے جو حقیقت میں معبود ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن پاک میں یہ نہیں بتاتے کہ مجھے معبود ایسے ہی مان لو. اللہ تعالیٰ دلیلوں کے ساتھ بتاتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی زمین آسمان چرند پرند اور بے جان سے جاندار کو نکالنا، جاندار سے بے جان کو نکالنا، ایسی بڑی بڑی علامتیں دیتے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں کہتے ہیں پھر تم کیسے مجھے رب نہیں مان سکتے. اور انسان کا حاکم بھی اللہ ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شریعت یعنی اعتقاد اور عمل کا جو نظام ہے دے. کون دے گا؟ کس کی شریعت کو مانے گا انسان؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ماننا ہے، اللہ کے دین کو ماننا ہے. کیوں مانے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہیں. اسی وجہ سے انسانی اخلاقیت یعنی جو انسان کے جتنے بھی اس کی اخلاقیات کا اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہیں، تب یہ ساری چیزوں میں انسان جب کنٹروورسی آ جاتی ہے، وہ اختلاف آ جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے کوئی وہ نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ حق کوئی بھی روئے زمین کے اوپر حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کو سب چیز برابر کسی کے نزدیک یہ حق ہے، کسی کے نزدیک وہ حق ہے. تو حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام چیزیں دی، اس کو انتخاب کرنے کی فیصلہ دیا ہے، اختیار دیا ہے. اختیاری طور پہ اگر وہ غلطی کر بیٹھے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھی انسان کو ہی بھگتنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قانون کو مقرر کرنے والے ہیں. تو پھر اگر ایک لا گیور جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو بننے کا سرے سے حق کس کو ہے؟ کسی کو بھی نہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فطری حاکمیت کی طرح تشریعی حاکمیت یعنی شریعت کون قائم کرے گا اس کی بھی حاکمیت بھی اللہ کے لیے مخصوص ہے. یہ سورہ کا آپ سوچیں اس کا مضمون کتنا گہرائی کے ساتھ جا رہا ہے. میں صرف آپ کو مضامین بتا رہی ہوں اس کے. انسان یا کوئی غیر اللہ اس حاکمیت کا حامل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اللہ کی اس حاکمیت کو نہیں مانتا تو پھر اس کا اللہ کی محض فطری حاکمیت کا معنی لا حاصل ہے. اب جب یہ آیات آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پاورفل آیات ہیں جس کے اندر صرف اور صرف وحدانیت کے اوپر ہی کلام چلے جا رہے ہیں اب تک کے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے کے اوپر اب تک کے کلام جا رہے ہیں. تو اسی بنا پر کیا ہے، اسی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابتدا سے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے. وہ ایک ہی دین تھا جو ہر زمانے میں تمام انبیاء کو دیا جاتا رہا. کوئی نبی اپنے کسی الگ مذہب کا کوئی یعنی بانی نہیں تھا. کوئی نبی ہر نبی آ کے اپنا مذہب سکھا کے گیا نہیں. ایک ہی مذہب، ایک ہی بات، ایک ہی دین ہر نبی نے ہر زمانے میں. اب دیکھیں یہاں آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کہیں اور ہے، شعیب علیہ السلام کہیں اور ہے، کوئی اور نبی کہیں اور ہے، کوئی اور نبی کوئی اور ہے. زمانے الگ، جگہ الگ، لوگ الگ، امتیں الگ، زبانیں الگ. زمانے بھی الگ ہے، زبانیں بھی الگ ہیں، جس کو بولا جا رہے ہیں وہ بھی الگ ہے. کوئی نبی کسی نبی سے نہیں ملا کہ اس نبی نے ان سے سیکھ لیا ہو سبق. ایسے نہیں ہوا. نبی اس وقت آتے تھے جب گمراہی پھیل چکی ہوتی تھی ساری روئے زمین کے اوپر. اس وقت آ کے ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ایک ہی دین کی طرف سکھا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ من جانب اللہ ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اگر انسانی بات سیکھ کے سکھا رہے ہیں تو وہ اپنے پاسٹ سے سیکھا ہوگا. نبی جب آتے ہیں تو پچھلی کتابیں ساری چینج ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے اندر تحریف کر چکے ہوتے ہیں، قوانین بدل چکے ہوتے ہیں، لوگ ظلم اور گمراہی کے اوپر آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں.
اس وقت آ کے وہی سیم بات بولے جو پچھلے انبیاء بول کے گئے تھے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کی ایجاد ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ میں فرما دیا کہ نبی جو آتے ہیں ایک ہی دین کو لے کے آتے ہیں, ایک ہی مذہب کے بارے میں بولتے ہیں اور اپنے سے کچھ نہیں بولتے وہ لوگ. تو اصل کیا تھا؟ دین پہلے دن سے نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا رہا ہے اور سارے انبیاء اسی کے پیروکار اور داعی رہے ہیں. دین مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, بلکہ ہمیشہ اس غرض کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ زمین پر وہی قائم اور رائج اور نافذ ہو, اور اللہ کے یعنی اللہ کے ملک میں یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ کے دین کے سوا کسی اور کے, ایک ہوتا ہے نا انسان اپنا دین بنا کے ساختہ ہوگا, خود ساختہ دین ہوگا, اس کا سکہ نہ چلے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کی محض تبلیغ پر نہیں بلکہ اسے قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے. اب ہمارے لیے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ آخری نبی آ کے چلے گئے. اب دین کے صرف یہ نہیں ہے کہ محض تبلیغ کر کے آپ بیٹھ گئے, بلکہ اس کو کیا کرنا ہے, اس کو قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کے دیکھ لیں, کیا ہم صرف زبانی طور پہ تبلیغ کر کے بیٹھ گئے یا اس کو قائم کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے اطراف و اکناف میں سب لوگ دین کے اوپر چلنے والے بن جائے؟ کیونکہ انبیاء اب نہیں آنے والے, یہ جو نبوت والا کام ہے یہ ختم ہو گیا ہے, تو سارا جو ذمہ داری ہے وہ امت کے اوپر آ گئی. تو صرف تبلیغ کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے تھے وہ لوگ, کیے گئے تھے. تو یہ ذمہ داری اب تمام مخلوق کی, تمام امتیوں کی ہو گئی ہے. اب انسان کا اصل دین اسلام تھا, مگر انبیاء کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ خود غرض لوگ اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ اپنی خود پسندی اور اپنی خود رائے اور اپنی خود نمائی کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ان کے فائدے کی خاطر وہ اس کے اندر چینجز لے کے آتے تھے, تحریف کر دیتے, تفرقہ ڈال دیتے تھے. اب نئے مذاہب نکالتے رہے. دنیا میں یہ جتنے بھی مختلف مذہب پائے جاتے تھے سب اسی ایک دین کو بگاڑ کر پیدا کیے گئے. خود کوئی نیا دین نہیں تھا, دین میں بگاڑ آنے کے بعد میں وہ نیا بن گیا دین. تو اس کی اتنی بیسک ایمینٹیز یہ سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کریں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان متفرق طریقوں اور جتنے بھی انہوں نے الگ الگ طریقے ایجاد کر لیے تھے, اور وہ تمام مذہب مثنوی مذہب ہو گئے نا, سارے خود سے بنا لیے مذہب, اور انسانی ساخت کے جتنے بھی دین بنائے تھے ان کی جگہ پر کیا کیا جائے؟ اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کرے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم الٹے یعنی پلٹ جاتے ہو اور لڑنے کو دوڑ پڑتے ہو, تو یہ تمہاری نادانی ہے. تمہارے اس حماقت کی وجہ سے نبی اپنا کام نہیں چھوڑ دیں گے. وہ اس بات پر مامور ہیں کہ پوری استقامت کے ساتھ میں اپنے موقف پر جم جائیں اور اس کام کو پورا کریں جس پر وہ بھیجے گئے تھے, جس پر وہ مامور کیے گئے تھے, جس کے لیے وہ فکسڈ ہے اس کام کے لیے. تو پھر اس سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے دین میں کیا کرے, بندوں کو یعنی مشرکین مکہ سے مخاطب کر کے یہ آیات ہے, یہ پوری یہ آیات کا میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ تم یہ توقع مت رکھو کہ تمہاری خوشی کے لیے دین میں تحریف کر دیں گے, بدل دیں گے, آیات احکامات کو سارے بدل کے تمہیں خوش کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گے. یہ وہ نہیں وہ اس کے لیے ان کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. تمہیں راضی کرنے کے لیے دین میں کوئی نئی چیز یا خرافات یا جاہلیت کی رسموں اور طور طریقوں کے لیے کوئی گنجائش نکالیں گے نہیں, جسے اللہ تعالیٰ کا دین پہلے خراب کیا جاتا رہا ہے. تو یہ مشرکین مکہ یہی تو مطالبہ کرتے تھے نا کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں کچھ دن کے لیے, ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے پھر کچھ دن کے لیے. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی, تم لوگوں نے یہی کام کر کے دین کو خراب کیا ہوا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور آئین کو آئین یعنی کہ جو لاز ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی جسارت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم جو نئے بدعتیں اور یہ ساری چیزیں اپنے دین میں داخل کر کے بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, تو اپنے نزدیک اسے دنیا کا معمول سمجھ رہے ہو اور تمہیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی, مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک اور شدید ترین جرم ہے جس کی سخت سزا ان سب کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر اپنا دین جاری کیا اور جنہوں نے ان کے دین کی پیروی اور اطاعت کی. یہ مشرکین مکہ سے مخاطب ہو رہا ہے. سوچے کیسا دل لرزا دینے والے آیات ہیں یہ, جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود دھمکی دے رہے ہیں کہ تم نے جو کر کے رکھا ہوا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم صحیح ہو, شدید ترین جرم ہے یہ اور جس کی سخت سزا تم کو بھگتنی پڑے گی. تو اب دیکھیں لوگ جب سخت آیات پڑھتے ہیں تو جو غیر لوگ ہوتے ہیں پڑھ کے وہ قرآن میں تو ایسے ڈرایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین کے اوپر دین
ایک لاجیکل آپ دیکھیں گے آیات کو جب میں آپ کی تشریح بتاؤں گی اس وقت آپ کو صحیح انداز سے سمجھ میں آئے گا کتنا لاجیکل بات ہے کہ زمانے الگ، زبانیں الگ، اوقات الگ، جگہیں الگ، سب الگ، لیکن انبیاء آ رہے ہیں ایک ہی بات کو لا رہے ہیں. کوئی نبی میں وہ فرق نہیں آ رہا ہے باتوں میں. اللہ کی وحدانیت کے لیے جو ایک نبی بول کے چلے گئے، کتابوں میں مرتب کیا گیا، اس کے اندر تحریف کر دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا، احکام کو چھوڑ دیا، دین کو پھر ایک نبی آتے ہیں ایز اٹ از وہی انسٹرکشنز لے کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو الگ فرق آ جاتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو سمجھا کر راہ راست پر لانے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ممکن تھا وہ استعمال کیا جا چکا ہے. مشرکین مکہ کے سوالات اتنے عجیب ہوتے تھے، ان کے جوابات میں یہی آیتیں نازل ہوتی تھی کہ ایک طرف اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی جو نہایت اتنے بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے تمہاری اپنی زبان میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہیں، اور دوسری طرف کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کے اصحاب کی زندگیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر تم جان سکتے ہو کہ اس کتاب کی رہنمائی میں کیسے انسان تیار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو کتاب عربز کا ہم بار بار دیکھتے ہیں نا، عربز میں اتنی جہالت تھی، لیکن قرآن پاک کی رہنمائی میں اور قرآن پاک کی تربیت میں وہ ایسے نکھر کے ستاروں کی طرح عروج پر چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ صحابہ تمہارے درمیان میں موجود ہے، تم دیکھ لو یہ پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو گئی. یہ صرف قرآن پاک کی رہنمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا برکت تھی. اس پر بھی اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو پھر دنیا میں کوئی چیز تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتی. اس کا نتیجہ تو پھر کیا ہو گیا؟ یہی ہے کہ تمہیں اسی گمراہی میں پڑا رہنے دیا جائے. یہ آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ جس میں تم صدیوں سے مبتلا ہو اور اسی انجام سے تم کو دوچار کر دیا جائے جو ایسے گمراہوں کے لیے ہیں کہ ان کے لیے مقدر کر دیا گیا. یعنی ساری چیزیں، دلیلیں عقلی، نقلی اور منطقی دلیلیں سب رہنے کے بعد میں بھی اگر تم اختیار نہیں کر رہے ہو راستہ تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسی میں پڑے رہو، یہی تمہارا مقدر ہے. تو بھی حقائق کس کے لیے ہو رہا ہے یہ مخاطب؟ مشرکین مکہ کے لیے ہو رہے ہیں مخاطب. باقی تمام روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں اور جو زمانے آئیں گے، ہر زمانے کے لیے، ہر کسی کے لیے یہ آیت فکسڈ ہے. اب ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے کیا ہوا؟ بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اختصار ہلکے طور پہ کہ کیا کیا؟ توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے. دنیا پرستی کے نتائج پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متنبع کیا کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے اپنی آرزوؤں کو لمبے مت کرو. بڑی آرزویں اور بہت زیادہ حرص لگا کے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو جم چکے ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں اور دل سخت ہو گئے، اور لمبی آرزویں اور حرص، یہ چاروں چیزیں بدبختی کی علامت ہے. بالکل یعنی بدترین بدبختی کیا ہے کہ انسان کے آنسو منجمد ہو جائے، یعنی آنکھ جم جائے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، سخت دل سخت ہو جائے اور آرزویں لمبی ہو جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل حریص ہو جائے، دنیا کے لیے حرص آ جائے اس کے دل میں. چار چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبختی ہے. اگر کسی کے اندر یہ پائی جائے تو وہ اپنے بہت زیادہ روئے تاکہ آنسوؤں سے، بہت زیادہ رونے سے اس کا دل نرم پڑ جائے گا. دل کی سختی بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور دل کی نرمی کے لیے قرآن سے جڑ جانا اور آنسوؤں کا بہت کثرت سے رونا ہے. کیونکہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ حشر کے میدان جہنمیوں کے اتنا روئیں گے کہ روتے روتے وہ لوگ آنکھوں کے پاس نالے بن جائیں گے ان کے، اور آنسو ختم ہو جائیں گے تو وہاں سے خون اور پیپ بہنے لگے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے